یہ دعا ہے اللہم درود ابراہیمی، اور بھی بہت سارے درود ہیں، مستند درود بھی بہت سارے ہیں۔ درود ابراہیمی چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خود امت کو سکھایا کہ مجھ پر اس طرح دعا اور درود بھیجو، مستند ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ حضور علیہ السلام پر مفہوم ہے، اسی طرح رحمت نازل فرما، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد پر جس طرح رحمت نازل فرما، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر رحمت نازل فرما۔ تو فرمائے جس دعا کے اندر، تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ درود شریف مقبول ہے، اللہ تعالیٰ قبول ہے، اور درود شریف کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت مولانا صلی اللہ علیہ صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ ایک رسالہ حضرت کا ہے درود شریف کے مجموعے کا، وہ میں نے خود دیکھا ہے، اس پہ لکھا ہے ہر مرض کی دوا صلی علی محمد۔ اس کا عنوان یہ کہ یعنی مفہوم عنوان کا کہ ہر مرض کی دوا، یعنی شوگر کا مرض ہے تو یہ دعا پڑھیں، وباؤں سے بچنا ہے تو یہ درود شریف پڑھیں، مصیبت سے خلاصی ہے تو یہ درود شریف پڑھیں۔ غرض مجموعہ ہے، اس کے اندر مختلف درود شریف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی ثنا تعریف اور ان کے لیے ان کے واسطے سے کوئی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ درود شریف مقبول ہے، دعا پہ بات چل رہی تھی، لہذا اول درود شریف ہو ہمارے حضرت فرماتے تھے، اور آخر میں درود شریف ہو۔ تو درمیان کی جو جائز دعائیں وہ اللہ تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں بھائی، درخواست کر سکتے ہیں، زور زبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کے اول مقبول یعنی درود شریف کو قبول فرمائے دعا کے اندر، آخری کو قبول فرمائے اور درمیان کو نکال کر باہر پھینک دیں، یہ کریم اور مہربان کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کریم اور سب کو کرم اور عنایت فرمانے والے، وہ تو سراپا کریم اور مہربانی ہے۔ تو جب درود شریف اول اور آخر ہوگا تو جتنی درمیان کی ہمارے دعائیں وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گے۔ حضرت شاہ فضل امان گنج مراد مہادی رحمۃ اللہ علیہ درود شریف پڑھتے تھے تو اس طرح اردو میں اس کا ترجمہ ہوا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سلام اور پیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا بھی پہنچا ہے، اس طرح مفہوم۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں ہیں، وہ بھی درود شریف کے اندر اور ورد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شعر کہتے ہیں فارسی کے اندر، جس کا مفہوم ہے کہ اے صبح کی ہوا، اے نسیم صبا، اے صبح کی ہوا جو مدینہ منورہ کی طرف جا رہی ہے، حضور کو میرا بھی سلام کہنا۔ عاشقوں کو عجیب انداز ہے، حدود شریعت اور رسالت اور توحید کی پاسبانی کے ساتھ عشق کرنے والے یہ حضرات ہیں۔ شاہ فضمان گنج رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یا رب تو کریمی، درود شریف کی تفسیر میں فرمایا یا رب تو کریمی ورسول تو کریم، یا اللہ تو کریم ہے اور تو نے ہمیں رسول بھی کریم عطا فرمایا۔ بعضی صفات اللہ تعالیٰ نے امت انسانیت کو اور اپنی مخلوقات کو، رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہے اور نبی کو بھی دی، لیکن بعضی صفات جو خلاق اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور کوئی نہیں ہے، رزاق اللہ تعالیٰ رزق والے، بعضی تخصیص ہے، بعضی مخلوق کے اندر بھی اس کا ظہور فرمایا عطا فرمائی، علمی بات ہے بہرحال۔ تو فرمائے یا رب تو کریمی ورسول تو کریم، سب شکر یعنی 100 شکر، ہزاروں کروڑوں شکر، 100 شکر میانے دو کریمی
کہ 100 شکر ہے کہ 2 کریموں کی ذات عالی کے مبارک میری کشتی ہے وہ پار جائے گی، یعنی دعا قبول ہو جائے گی۔ درود شریف کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف جمعے کے روز بالخصوص کثرت سے اور روزانہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف کا اہتمام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احسانات ہیں، یہ تو ایک ہمارا عمل ہے جو ان احسانات کے بدلے میں کوئی بہت کمزور ہے، لیکن عمل جو ہے وہ درود شریف کا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے۔ حضرت شیخ مولانا ذکیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو درود شریف کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن یہ کیا کم فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، یہ کیا کم فضیلت ہے کہ ہم ناکاروں کا نام بارگاہ رسالت میں وہ فرشتہ لے کر جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلانے ابن فلانے امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف بھیجا ہے، ہمارا نام بھی ہو، تو لہذا درود شریف کا بھی اہتمام ہو۔